الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اس صورت ماعون پر کل تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی اور نابالغ بچوں کے حقوق کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نابالغ بچے کے بڑے حقوق رکھے ہیں۔ جو چیز کسی نابالغ بچے کی ملکیت میں آ گئی تو اس کے سرپرست کو اس میں کوئی تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی بچے کو کسی نے کوئی چیز ہدیے کے طور پر دے دی تو اس بچے کی ہو گئی۔ اب ماں باپ کو یہ حق نہیں ہے کہ اس بچے سے لے کر کسی اور بچے کو دے دے۔ فرض کرو ایک آدمی کے دو بچے ہیں اور کسی نے ایک بچے کو لا کر کوئی ہدیہ یا تحفہ یا جوڑا پیر دے دیا، اس بچے کو ہدیہ دے دیا۔ اب ماں باپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جوڑا جو ایک بچے کو دیا گیا تھا وہ دوسرے کو پہنائے، کیونکہ یہ اس کی ملکیت میں ہو گیا، اس میں کوئی تصرف اس کے سرپرست کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے علماء کرام نے کہ جب کسی جگہ بچے کو کوئی ہدیہ دو تو بچے کو مت دو، بچے کے والدین کو دو کہ یہ تمہارا ہے، تم چاہو جس بچے کو استعمال کے لیے دے دو، تاکہ اس کو اختیار رہے کہ جس بچے کو چاہے استعمال کرا دے۔ اور یہ جو شادی بیاہ میں اور عقیقہ میں یا کسی بچے کی کسی تقریب میں ہدیہ دے دیے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ در حقیقت یہ بچے کو نہیں دیے جاتے بلکہ والدین کو دیے جاتے ہیں۔ اگر والد کے جاننے والے ہیں تو والد کو، اور ماں کے جاننے والے ہیں تو ماں کو دیے جاتے ہیں، تاکہ وہ اپنی مصلحت کے مطابق جس بچے کے لیے استعمال کرنا چاہے کر لے۔ لیکن اگر کسی بچے کا نام لے کر دے دیا کہ یہ فلاں بچے کا ہے تو اب اس کو دوسرے بچے کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ تو یہ شریعت نے احکام اس لیے دیے ہیں تاکہ ہر بات صاف ستھری اور حساب کتاب بالکل پاکیزہ رہے اور جھگڑے کا کوئی امکان نہ ہو۔ پتہ نہیں کتنی مثالیں میرے آنکھوں کے سامنے سے گزری ہیں کہ باپ کا انتقال ہوا، اب میراث کی تقسیم کی بات ہوئی کہ بھئی میراث تقسیم کرنی چاہیے، تو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، ارے صاحب کیا میراث تقسیم کرنا ہے، سب بہن بھائی ہیں، ہمارے درمیان کوئی دوری نہیں ہے، ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، سب بہن بھائی بہت محبت سے، آرام سے اور پیار سے رہتے ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے تقسیم کرنے کی، اور ابھی تو باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تو ہم کیوں تقسیم کریں۔ ماں باپ کی جائیداد اور ماں باپ کا مال شروع میں تو بہت محبت پیار ہو رہا ہے کہ بھائی اتنی محبت اور پیار ہے کہ میراث تقسیم کرنا یہ غیرت کے خلاف ہے، شرم آتی ہے اس بات کو کہتے ہوئے بھی کہ میراث کو تقسیم کیا جائے۔ لیکن جب ایک دو سال گزرتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، تو اب یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ بھائی فلاں کی شادی میں تو اتنا خرچ ہوا اور میروں پر اتنا خرچ ہوا، اور فلاں کی تقریب میں اتنا خرچ کر دیا اور مجھے اتنا نہیں ملا۔ اگر فرض کرو تجارت ہے، کاروبار ہے، ایک کہتا ہے کہ میں نے کام زیادہ کیا تھا، مجھے زیادہ ملنا چاہیے تھا، لیکن میں سب بہن بھائیوں کی شادیوں پر خرچ کرتا رہا، ان کی تعلیم پر خرچ کرتا رہا، غرضے کہ اتنا بڑا ملعوبہ ہو گیا کہ اب اس کا حساب کتاب کرنا مشکل ہے۔ کس نے زیادہ کام کیا، کس نے زیادہ خرچ کیا، اس کا حساب کتاب کرنا مشکل ہو گیا۔ اب جب مشکل بن گئی، لڑائی جھگڑے کھڑے ہو گئے، بول چال بند ہو گئی، آپس میں ملنا جلنا بند ہو گیا،
تو مقدمے بازی تک کی نوبت پہنچ گئی۔ اس وقت مفتی صاحب کے پاس آ گئے کہ مسئلہ حل کرو۔ مفتی صاحب کی گردن پر یہ مصیبت ڈال دی کہ بھئی یوں ہوا تھا، اب اس کے نتیجے میں مفتی صاحب بیچارہ کیا کرے؟ 10 سال گزار دیے اس طرح کہ نہ کوئی حساب ہے نہ کتاب، نہ کوئی صاف بات کی جا رہی ہے نہ کچھ کیا جا رہا ہے، اور اب 10 سال کے بعد مفتی صاحب کے پاس گئے کہ اب مسئلہ حل کرو ہمارا۔ تو مفتی صاحب کس طرح حل کرے اس مسئلے کو؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جو شریعت کا حکم تھا اس کی پامالی ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے یتیموں کا مال ناحق کھایا جا رہا ہے، لڑکیوں اور بہنوں کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں یہ وبائے کہ مقدمہ بازی چلی، مقدمہ ہو گیا، سال ہر سال تک چل رہا ہے اور لڑائیاں جھگڑے ہیں اور فساد ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو ہم قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، اس کا کوئی حکم سنتے ہیں، تو وہ محض سننے کے لیے نہیں ہوتا، وہ عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کیا کیا تباہیاں بکھری ہوئی ہے، تو ان سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مسئلہ پھیلانا چاہیے کہ بھائی، یتیموں کا مال ظلماً کھانے کی اتنی سخت وعید ہے، لہذا اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میراث تقسیم کرنے کا، اس کے مطابق اس کی تقسیم کی جائے۔ اگر اب تک نہیں ہوئی تو اب کر لو، قبل اس کے کہ وہ جھگڑے فساد میں تبدیل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب آگے دوسری آیات جو ہیں ان میں منافقوں کا ذکر ہے۔ فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، بڑا عذاب ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز کی طرف سے غفلت میں ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، محض دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بھی نمازی ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دینے سے انکار کرتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی کوئی مانگے ان سے ضرورت کی چیز تو اس کو دینے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ، یہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبان سے تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ظاہری طور پر انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، لیکن دل سے ایمان نہیں لائے تھے اور در پردہ خفیہ طریقے سے شرک اور کفر میں مبتلا تھے اور مشرکوں کی مدد بھی کرتے رہتے تھے۔ چونکہ زبان سے ظاہر کیا ہوا تھا کہ ہم مسلمان ہیں تو نمازیں پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے تھے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے عالم میں، جیسے کوئی زبردستی کھینچ کے لے آیا ہو۔ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آ جاتے تھے مسجد کے اندر، وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ تو یہاں انہی منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہ ہیں تو نماز پڑھنے والے لیکن اپنی نماز کی طرف سے غفلت میں ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں۔ ذکر تو اگرچہ منافقوں کا ہے لیکن بالواسطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا حال بھی ایسا ہو جائے کہ تم نماز تو پڑھ رہے ہو لیکن نماز کی طرف سے غفلت میں ہو، نماز کی طرف سے غفلت برتتے ہو، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہو۔ نماز سے غفلت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز سے غفلت کرنے کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ آدمی کو نماز کا اہتمام نہ ہو، فکر نہ ہو، پڑھ لی نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی، کسی دن پڑھ لی کسی دن چھوڑ دی، کسی وقت پڑھ لی کسی وقت چھوڑ دی، تو نماز کی پابندی نہ ہو، اہتمام نہ ہو۔ کسی نے کہہ دیا کہ نماز پڑھ لو تو کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر کوئی نہیں ہے کہنے والا تو وقت گزر گیا غفلت میں اور نماز نہیں پڑھی۔ یہ بھی غفلت کی بدترین قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔
اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرمایا ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ یہ دین کا ستون ہے۔ جس شخص نے اس کو گرا دیا گویا اس نے دین کو گرا دیا، دین کو ڈھا دیا۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت بنایا ہے کہ کسی حال میں ایک مومن کے لیے اس کو چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سفر میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی کہ 4 کی بجائے 2 رکعتیں پڑھ لو۔ بیمار ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھ لو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو۔ رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو اشارہ کر لو۔ لیکن بدترین بیماری کی حالت میں بھی ایک مومن کے لیے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ کسی بھی حالت میں ہو آدمی کو پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف حالتوں میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ بیٹھ کے پڑھ لو، لیٹ کے پڑھ لو، جبکہ تمہیں پوری طرح نماز پڑھنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، اسی حالت میں پڑھو۔ یہاں تک کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں آدمی مسلسل ناپاک رہتا ہے اور پاک ہونے کا امکان نہیں رہتا، فرمایا ناپاکی کی حالت میں پڑھ لو لیکن چھوڑو نہیں۔ یہ ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نماز، اور حقیقت میں دیکھو تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو آدمی بوجھ سمجھے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں حاضری کے دن میں 5 مواقع عطا فرمائے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ اور ہمارا قرب حاصل کر لو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت انسان سجدہ کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بندہ، اس لیے یہ کوئی بوجھ کی بات نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بوجھ معلوم ہوتا ہے، مشکل معلوم ہوتا ہے، مگر جن کا دل اللہ سے لگا ہوا ہو ان کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسا ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک تو غفلت نماز کے بارے میں یہ ہے کہ آدمی گنڈے دار پڑھے کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اللہ کی پناہی سے۔ دوسری غفلت یہ ہے کہ دوسری غفلت نماز سے یہ ہے کہ جماعت کا اہتمام نہیں۔ مردوں کے لیے جماعت سے نماز پڑھنا مسجد میں جا کر یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب کے قریب ہے۔ حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا کبھی کبھی یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں کسی کو حکم دوں کہ تم مسجد میں نماز شروع کرو، کسی کو امام بنا کر نماز شروع کرواؤں، اور پھر چکر لگا کر دیکھوں کہ کون کون ہے جو مسجد میں نہیں آئے، ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں۔ یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسا کروں، کیونکہ مردوں کے لیے نماز وہی کامل ہے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ گھر میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ ادائے قاصر ہے، ناقص ہے، ادھوری ہے۔ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھنا یہ مردوں کے لیے ضروری ہے۔ تو نماز سے غفلت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے، جس بیماری میں آپ اللہ کے ہاں تشریف لے گئے، جس بیماری میں آپ کا وصال ہوا، اس بیماری میں چند نمازیں ایسی ہوئیں کہ آپ مسجد میں تشریف نہیں لا سکے، لیکن ایک دن بیماری میں تھوڑا سا افاقہ ہوا تو 2 صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے سہارے سے مسجد میں تشریف لائے، یہ بتانے کے لیے کہ مسجد کی جماعت ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی اس سے غافل ہو کر بیٹھ جائے۔ بیماری کے اندر جب بھی استطاعت پیدا ہو تو آدمی کو چاہیے مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھے۔ تو نماز سے غفلت کا ایک مطلب یہ ہے کہ آدمی بجائے جماعت سے نماز پڑھنے کے اکیلا پڑھے۔ اور حدیث میں اتنی تاکید آئی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کہ بہت سی احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا کہ مسجد کی نماز اور گھر میں اکیلا نماز پڑھنے میں 25 گنا فرق ہے، اور بعض روایتوں میں 27 گنا فرق کا ذکر آیا ہے۔ یعنی اگر گھر میں پڑھو گے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ 27 گنا کم ثواب ملے گا، اور مسجد میں جا کر پڑھو گے 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔
تو غفلت کا دوسرا مطلب یہ ہے۔ لیکن چونکہ آج ایک ورزی اور ٹیمپرری سچویشن ایسی ہے کہ نماز میں مسجد میں نہیں جا سکتے، ہم گھر پہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ وہ ثواب عطا فرما دے۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ آدمی نماز کو ان کے آداب اور شرائط کے ساتھ ادا نہ کرے۔ نماز پڑھ تو رہا ہے لیکن ڈھیلا ڈالا، نہ نماز کے ارکان اور اس کے افعال صحیح طریقے سے انجام پا رہے ہیں، نہ نماز کی طرف دھیان اور توجہ ہے، بس ایک سر سے بوجھ اتارنے کے لیے آ کر کھڑا ہو گیا اور ایک مشین چل پڑی اور جلد سے جلد ختم کرا کے چلتا بنا۔ فرمایا یہ بھی منافقوں کا کام ہے، مسلمان کا کام یہ نہیں ہے۔ ہر چیز کے کچھ قواعد ہوتے ہیں، ہر چیز کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں۔ کھیل میں بھی آدمی کبھی کھیلتا ہے تو اس کے کچھ ضابطے ہوتے ہیں، اس قاعدے کے مطابق کھیلتا ہے۔ یہ تو اللہ جل جلالہ کی عبادت ہے، اس کے بھی کچھ قاعدے ہیں، اس کے بھی کچھ ضابطے ہیں۔ اس کو ویسے ہی غفلت کے عالم میں اور جیسا منہ اٹھایا اور ویسا پڑھنا شروع کر دیا، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نماز سکھائی کہ اس طرح پڑھو، اور صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو پڑھ کر بتائی کہ اس طرح پڑھو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے ہیں، امیر المؤمنین بن گئے ہیں، آدھی سے دنیا پر حکومت ہے، لیکن لوگوں کو بتاتے تھے کہ وضو کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کس طرح صحیح طریقے سے وضو کیا جاتا ہے، کس طرح صحیح طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ایک ایک چیز کھول کھول کر بتائی کہ جب ہاتھ اٹھاؤ تو کہاں تک اٹھاؤ، ہاتھ باندھو تو کس طرح باندھو، تمہاری نگاہ نماز کے اندر کہاں ہونی چاہیے، رکوع کرو تو کس طرح کرو، سجدہ کرو تو کس طرح کرو، یہ سب باتیں سیکھنے کی ہے۔ اور جب آدمی ان سے غفلت برتتا ہے تو نماز تو پڑھ لی، لیکن اس میں جو سنت کا نور تھا وہ حاصل نہ ہوا، سنت کی جو برکات تھی وہ نہ ملی، سنت کا جو ثواب تھا وہ حاصل نہ ہوا۔ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے نماز سنت کے مطابق پڑھنے کے نام سے، اس میں عام طور سے جو غلطیاں ہوتی ہے نماز کی ادائیگی میں ان کو اس میں بیان کیا گیا ہے۔ صرف توجہ کی بات ہے، فکر کی بات ہے، ذرا سا دھیان کر لے آدمی تو نماز درست سنت کے مطابق ہو جائے، اس کو سنت کا نور حاصل ہو جائے، اور بے دھیانی اور غفلت میں پڑھتا چلا جائے تو کیا فائدہ ہوا۔ اب نماز میں ہاتھ کس طرح باندھے، رکوع میں کہاں تک جائے، سجدہ کس طرح کرے، قعدہ کس طرح ہو، قیام کس طرح ہو، یہ ساری باتیں سیکھنے کی ہے۔ کتابیں چھپی ہوئی ہے، ہر زبان میں چھپی ہوئی، علماء کرام نے نماز کے مسائل کو تفصیل سے بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، الحمدللہ۔ تو آدمی کو چاہیے کہ ان کتاب کا مطالعہ کرے اور مطالعہ کر کے اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق بنائیں۔ اب بہت سی باتیں ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہیں کہ جو ہے سنت کے خلاف، لیکن پرواہ نہیں ہے لوگوں کو، اور بعض مرتبہ لوگوں کو مسئلہ بھی غلط سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لوگ بتا دیتے ہیں مثلا ننگے سر نماز پڑھنا، نماز کے آداب میں یہ بات داخل ہے کہ آدمی سر کو ڈھانکے، کوئی ٹوپی ہو کوئی عمامہ ہو تو سر کو ڈھکنا یہ نماز کے آداب میں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا حال بھی یہی تھا، لیکن چونکہ آج کل رواج ہو گیا ہے، لوگ ننگے سر زیادہ رہتے ہیں تو اسی حالت میں مسجد میں بھی آ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی، نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ سنت کا ثواب، سنت کا نور، سنت کی برکات حاصل نہیں ہوتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ انسان کو حاصل نہیں ہوتا، اس سے نماز کی برکات میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ یہ بھی ایک لاپرواہی کی بات ہے، ذرا سا اگر آدمی فکر کر لے تو اس کو دور کر سکتا ہے۔ اسی طرح پتہ نہیں کتنی باتیں ہمارے معاشرے کے اندر پھیل گئی ہیں جو غلط ہے، نماز کے آداب کے خلاف ہے، مگر لوگوں کو یا مسئلہ معلوم نہیں یا اس کی طرف سے لاپرواہی ہے، جس کی وجہ سے آدمی سنت کے نور سے محروم ہو رہا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے
کہ اللہ کے فضل و کرم سے نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے، تو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو بے حیائی کے کاموں سے، منکرات سے روکتی ہے، خود بخود انسان کو اس سے علیحدہ رکھتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نماز کی طرح پڑھی جائے، وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نمازوں کے اندر صفوں کو سیدھا رکھنے کا اہتمام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صفوں کو سیدھا اور درست نہیں رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا کر دے گا۔ چھوٹی سی بات ہے کہ آدمی کھڑے ہوتے ہوئے دھیان کر لے کہ میرے دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان کے میں سیدھ میں ہوں اور ان کے قدم برابر سرابر ہے، تو کیا مشکل کام ہے، لیکن غفلت کی وجہ سے ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے نماز کے اندر نقص پیدا ہوتا ہے اور غفلت میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا، آپس میں انتشار ہوگا۔ دیکھو کیسا اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ ہر چیز کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب تلقین فرمائے ہیں، اور یہ دیکھو کہ کتنا نظم و ضبط سکھایا ہے شریعت نے۔ صف بندی، صف سیدھی ہو اور ایک صف میں لوگ کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں صف بنانے والوں کی قسم کھائی، والصافات صفا، قسم ہے ان لوگوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ سارے احکام ہیں جن کو جاننے کی ضرورت ہے، اور اس سے بے پرواہی کے نتیجے میں آدمی اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے کہ ہے تو نماز پڑھنے والے لیکن نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ چونکہ دن بڑا اجتماع ہوتا ہے تو حدیث میں جمعہ کے دن چونکہ بڑا اجتماع ہوتا ہے تو حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ لوگ گردنیں پھلانگ کر آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے سختی سے اس کو روکا، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاؤ، جب جماعت کھڑی ہو تو اس وقت جگہ جہاں خالی ہو وہاں کر پڑھ کرو، لیکن صفوں میں لوگوں کے گردنوں کو پھلانگ کر جانا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ خطبہ دے رہے تھے کہ ایک صاحب اس طرح گردن پھلانگ کر آ رہے تھے، تو آپ نے وہیں سے خطبہ روک کر فرمایا اجلس فقد آذیت، بیٹھ جاؤ کیونکہ تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ شریعت نے اس بات کا ہر جگہ خیال رکھا ہے کہ انسان کے کسی عمل سے دوسرے کو ذرا سے بھی تکلیف نہ پہنچے، اس لیے اس بات کو منع فرمایا۔ تو بھائی یہ ساری باتیں سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کیا آداب و شرائط بیان فرمائے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز کے آداب و شرائط کو سیکھے، نماز کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں ان کے ذریعے اپنی نمازوں کو درست کریں، اور پھر اہتمام کے ساتھ آداب و شرائط کا خیال رکھے تاکہ اس آیت کی وعید کے اندر داخل نہ ہو کہ عذاب ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور اپنی رحمت سے ہمیں اس آیت کا مصداق بننے سے محفوظ رکھے، اور نماز میں غفلت برتنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے انشاءاللہ یہ معراج کی بات آئی ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے، اس کو دیکھیے معراج کا، یا تو اس کے بعد کی جو چھوٹی صورتیں ہیں اس کو انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔